فیض احمد فیض نظر سودا مرزا محمد رفیع جن کا تخلص سودا تھا، اردو قصیدے کا باپ جنہیں کہا جاتا ہے، فیض صاحب کے یہ غزل انہی کے نام معنون ہے۔ لیکن اس غزل کی تشریح سے پہلے بیان کر دوں کہ فیض صاحب کی ان کی ادبی جو مقام ہے، اسپیشلی غزل کے حوالے سے مختلف طرح کی آراء ہیں، اور بڑی جو بھی آراء دیتا ہے وہ اپنے حرف آخر آراء سمجھ کے ہی دیتا ہے۔ مختلف حوالوں سے فیض کے ادبی مقام کا تعین ابھی تک ممکن نہیں ہو سکا ہے۔ اردو ادب کے مشہور جو نقاد ہیں اور عالم ہیں، برطانوی رائٹر الف رسل، انہوں نے فیض کی شاعرانہ عظمت کو ان کے نظریے کی وابستگی یا نظریے کی وجہ سے قرار دیا ہے۔ تو اس بنا پر وہ فیض احمد فیض کے ادبی مقام سے روگردانگی کرتے ہیں یا اس سے منکر ہیں، اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ یعنی فیض کی جو شاعرانہ عظمت ہے وہ ان کی نظریے کی سوچ سے وابستہ ہے۔ اسی وجہ سے کہ جو غزلوں میں جب یا نظموں میں تشریح ہوتی ہے، اسپیشلی نظم میں، غزل کے اشعار بھی اسی میں تشریح آتی ہے، تو یہی چیز سامنے آتی ہے کہ فیض کے نظریہ جو ہے اس غزل کے اشعار میں بھی چھایا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں جو ان کی کلاسیکی علامتیں ہیں اور کلاسیکی مضامین ہیں، فیض نے ان کو استعمال کیا، تو ان کو استعمال کرنے کے بعد بھی فیض احمد فیض اس میں ایک اپنی جو نظریہ ہے بقول الف رسل کے وہی بیان ہو رہا ہے۔ ان کا تشریح میں بھی آپ یہ چیز دیکھتے ہیں۔ فیض صاحب کی غزل کے حوالے سے جو چیز ہے، ایک تو اس میں موسیقیت اور حیت زیادہ ہے، اور دوسرا جو ہے فیض کی شاعری کے ان کی نظریے کی یا سیاسی وابستگی الف رسل کی، اس بات سے ہم تائید تو کرتے ہیں، لیکن انکار اس وجہ سے کرتے ہیں کہ فیض صاحب کی زندگی جو ہے وہ بڑی رومانوی بھی گزری ہے۔ ان کی زندگی کے بیشتر معاشقے ہیں جو بیگم سرفراز محمود نے بیان کیے ہیں، اور مختلف حوالوں اور کتابوں میں چیز ملتی ہے۔ اس پہ بڑی تفصیل سے جاوید چودھری نے بیگم سرفراز محمود کا انٹرویو جو شائع کیا ایک ترتیب ایک آرٹیکل کی صورت میں، وہ بھی ان کی کتاب گئے دنوں کی سورج میں شامل ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیض صاحب کے معاشقے کیا رہے ہیں۔ تو ان فیض صاحب کے معاشقوں کی تناظر میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی صرف اس میں نظریاتی وابستگی نہیں ہے، بلکہ وہی کلاسیکی اور روایتی مضامین بھی شامل ہیں جو غزل کا حسن تھے۔ فیض صاحب کی آج کی غزل کی طرف آتے ہیں۔ فکر دلداری گلزار کروں یا نہ کروں، ذکر مرغان گرفتار کروں یا نہ کروں، فکر پریشانی کروں یا نہ کروں، گلزار وطن کی، دلداری وطن سے جڑے حالات کی۔ کہتا ہے وطن سے جڑے حالات کی سازگاری، جو کچھ میرے وطن میرے ملک میں ہو رہا ہے اور جو غلط ہو رہا ہے، اس غلط کی میں فکر میں پریشانی کروں یا نہ کروں۔ ایک سوال چھوڑ رہا ہے، سوال کا جواب بھی دے رہا ہے، بس شاعر جو ہے ایک بے چینی، ایک بے قراری میں ہے، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا، نہ ادھر کر رہا ہے نہ ادھر کر رہا ہے۔ تو اس کے یہ اس دونوں کے سنگم کے درمیان میں یہ اس غزل کا مفہوم ہے، ذکر مرغان گرفتار۔ اور کہتا ہے کہ وہ لوگ جو وطن کے حالات کی سازگاری کی پریشانی میں مبتلا تھے اور ان حالات کو سدھارنا چاہتے تھے، انہیں جب جہل کی سلاخیں دکھا دی گئیں تو کہتا ہے کہ کیا میں ان قیدیوں کا ذکر، ان کے نغمے، ان کی بات چھیڑوں کہ نہ چھیڑوں، ان کے ذکر کروں یا نہ کروں، قصہ سازش اغیار کہوں یا نہ کہوں، شکوے یار ترہ دار کروں یا نہ کروں۔ اب یہاں پہ ایک سازش ہے، سازش اغیار، جو اغیار لوگ تھے، ان کے جو تو شاعر کے واضح کھلم کھلا دشمن ہے فیض صاحب کے نظریے کی، اس سوچ کے۔ دوسری طرف ہے ان کے یار ترہ دار کہتے ہیں خوش وضع، خوبصورت۔ تو کہتے ہیں وہ لوگ جو میرے اپنے تھے یا ان کا شکوہ کروں۔ اب دو چیزیں ہیں،
اپنوں کا شاعر شکوہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اور ان کا تو ایک سمجھ آتی ہے کہ وہ تو شاعر کے خیالات کے اینٹی ہیں، اگینسٹ ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ شاعر اپنی اس انقلابی سوچ کو پروان چڑھائے۔ تو دوستوں کو اس وجہ سے کہہ رہا ہے، کہتے ہیں کہ یہ کہیں بھی غداری کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ اب غداری اور وفا میں فرق کرنا بہت مشکل ہے۔ مثلا کہ میرے ساتھ جو بندہ میرے حق میں ہے وہ میرا وفادار کہلائے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ غداری کر رہا ہو۔ تو ان دونوں میں فرق بہت ہی باریک ایک پٹی یا لائن ہے، بال برابر آپ کہہ سکتے ہیں، ایک فرق ہے۔ جانے کیا وجہ ہے اب رسم وفا کی ہے دل، وجہ دیرینہ پہ اصرار کروں یا نہ کروں۔ فیض ساگر صدیقی کا شعر ہے کہ آگے ہوتی تھی خوئے وفا پروری، پہلے ہوتی تھی خوئی وفا پروری، اب تو ساگر یہ قصہ پرانا ہوا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ پہلے وضمین شکل و صورت تھی، ایک حالت تھی کہ رسم وفا کی ہے دل۔ پہلے رسم وفا کیا تھی؟ کسی کا ساتھ نبھانے کی جو رسم تھی وہ اب کیا ہے؟ جانے کیا وجہ ہے اب رسم وفا کی وہ بدل تو نہیں چکی کہ جانے کس وجہ دیرینہ پہ اصرار کروں یا نہ کروں۔ پرانی شکل و صورت جو وفا کی تھی اس پہ مجھے اصرار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دوستوں سے پرانے اس وفا کے تقاضے مجھے کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے جس طرح کہ وہ میرا ساتھ پہلے دیتے رہے؟ اب اس کی صورت اس طرح ہے کہ مثلاً آپ ہیں اور آپ ایک سوچ اور افاقی فکر کے ساتھ چل پڑے، انقلابی سوچ آپ نے اپنا لی، لیکن 2 4 مہینوں 6 مہینوں سال کے بعد آپ کو جب سختیاں برداشت کرنی پڑیں، آپ کی تحریر و تقریر پہ پابندیاں عائد کر دی گئیں، آپ کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، تو آپ کے ساتھ جو آپ کے دوست اب آپ تھے، ہو سکتا ہے اچھا اب آپ جب اس میں ہیں اور سختیاں آئیں، آپ تو اپنے موقف پہ اپنی سوچ پہ ڈٹے رہے، لیکن آپ کے دوست اب آپ کیا ہوئے، کہیں پہ وہ مفاد کی نظر ہو گئے، کہیں پہ جو فیض کہتے ہیں گراں بار یہ آداب اس کی نظر ہو گئے، تو کچھ چھوڑ گئے اور انہوں نے الٹا آپ کے کچھ راز بھی لیک کر دیے۔ اب ایک مدت کے بعد فیض صاحب کو نئے انقلابی دوست مل رہے ہیں سفر میں، تو شاعر کہتا ہے کہ کیا رسم وفا وہی ہے کہ ان سے سارے راز کہہ دوں، یا جو ہے ان سے وجہ دیرینہ پہ اصرار کروں، یا وہ پرانی جو وجہ دیرینہ اس پہ اصرار کروں یا نہ کہوں؟ تو فیض یہاں پہ بھی ایک بے چینی کے اور پریشانی کے عالم میں کچھ فیصلہ نہ کر سکنے کی حالت میں ہے۔ جانے کس رنگ میں تفسیر کریں اہل ہوس، مدح زلف و لب و رخسار کروں یا نہ کروں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں زلف لب رخسار ان کی مدح تعریف کروں، ان کی تشریح کروں، ان کا ذکر کروں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اہل ہوس ہیں، اب اہل ہوس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اہل اقتدار ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں محبوب کے حسن کی تعریف اگر کرتا ہوں تو جو لوگ ہوس کے پجاری ہیں وہ پتہ نہیں اس کو کس رنگ میں لیں گے۔ ایک دوسرا جو اقتدار پسند لوگ ہیں، جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب میں ان کو مدح زلف و لب و رخسار، یہاں سے مراد ہے کہ زندگی کے انتظامی امور جو ہیں، جو اہل اقتدار سر انجام نہیں دے پا رہے، ان کو اگر اس پہ کوئی مشورہ، کوئی صلاح دیتا ہوں، کوئی سوچ دیتا ہوں، تو کہیں پہ اہل ہوس اس بات کو یہ رنگ نہ دے دیں کہ جیسے میں اقتدار کا پجاری ہوں اور خود اقتدار میں آنا چاہتا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں وہ کس رنگ میں بیان کریں، جبکہ میرا مقصد صرف اصلاح ہے، برابری ہے، مساوات ہے، انصاف ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ والی بات نہیں ہے کسی وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں وکیل بھی کرنا چاہتا ہوں اور منصفی بھی چاہتا ہوں، ایسی فضا قائم کرنا چاہتا ہوں، جبکہ اہل ہوس ہو سکتا ہے اسے کوئی ہوس کا نام دے کر کہیں کہ جیسے یہ خود جو ہے منصف بھی بننا چاہتا ہے اور وکیل بھی بننا چاہتا ہے۔ یوں بہار آئی امسال کا مطلب ہے اس سال، کہ گلشن میں صبا پوچھتی ہے گزر اس بار کروں یا نہ کروں۔ فیض صاحب کہتے ہیں حالات بدلے، تبدیلی آئی، حکومت بدلی، جمہوریت سے آمریت سے جمہوریت کی طرف سفر جاری ہے۔ تو جب جمہوریت میں آتی ہے تو جمہوریت سے آمریت آتی ہے، تو فیض صاحب کہتے ہیں کہ آمریت میں
حالات جو ہم سوچ رہے تھے کہ بہتر ہوں گے اور کہیں پہ ہمارے حالات سازگار ہوں گے، تو کہتا ہے کہ وہ حالات مزید بگڑے، اور صبا جو ہے اس سال آ کے پوچھتی ہے، اس سال اب جو بدلہ ہے حالات، جمہوریت سے امریت آئی ہے، اس میں وہ پوچھتی ہے کہ اس سال میں یہاں سے گزروں کہ نہ گزروں۔ مراد کیا ہے کہ وہ امریت اتنی سخت ہے، وہ جمہوریت سے بھی بدتر اس کے جو تبدیلی آئی اس سال، کہ صبا بھی جو ہے چمن سے گزرتی ہے پوچھ رہی ہے کہیں میرے اوپر بھی افتاد آن نہ پڑے۔ امریت سے سفر جمہوریت کی طرف آتا ہے، عوام اٹھ کھڑے ہوئے، باقی اہل اقتدار جو جمہوریت پسند تھے اور جو اہل قلم جمہوریت کے علم بردار تھے اور جمہوریت کے حق میں لکھ رہے تھے، جب امریت سے جمہوریت کی طرف سفر آیا اور ہم نے سمجھا کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہے، فیض صاحب کہتے ہیں امریت سے جمہوریت کی طرف آتا ہے سفر تو مزید جو ہے وہ حالات بگڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ صبا جو ہے وہ پوچھتی ہے کہ یہاں پہ اس سال میں اس چمن سے وطن سے گزروں کہ نہ گزروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی دھر لیا جائے۔ دونوں چکر شروع کیے، جمہوریت سے امریت کی طرف سفر آتا ہے تب بھی لوگوں کے اندر ایک تبدیلی کی خواہش ہوتی ہے اور کچھ نیا سوچ رہے ہوتے ہیں، امید کر رہے ہوتے ہیں، اور امریت سے جمہوریت کی طرف، اور یہ صرف ہمارے وطن کے حوالے سے فیض صاحب اپنے وطن کی تصویر کشی کر رہے ہیں۔ گویا سوچ میں ہے دل میں لہو بھر کے گلاب، دامن و جیب کو گلنار کروں یا نہ کروں۔ یہ اسی صبا سے اس کا مفہوم جڑا ہے کہ لہو بھر کے گلاب کا رنگ سرخ ہوتا ہے، اس وجہ سے اسے کہا گیا۔ تو کہتا ہے کہ حالات اتنے سخت ہیں، جو گلاب ہے سرخ رنگ کا، وہ بھی کہتا ہے کہ جو اس چمن میں آنے والے لوگ ہیں وطن میں ان کی جیبوں اور دامن کو گلنار، آتشی رنگ، یعنی ان کی جیبوں کو بھروں کہ نہ بھروں، کیونکہ گلاب بھی پریشان ہے کہیں پہ میرے سرخ رنگ سے ان پہ خون کے دھبے جو ہے لوگ اس کا مفہوم نہ لے لیں، کہیں پہ ان پہ یہ خون کے دھبے نہ پڑ جائیں۔ ہے فقط مرغ غزل خاں کہ جسے فکر نہیں، معتدل گرمی گفتار کروں یا نہ کروں۔ اچھا، مرغ غزل خاں فیض صاحب خود ہیں، کہتے ہیں کہ ان سارے حالات میں جہاں پہ ایک نفسہ نفسی کا عالم ہے، جہاں پہ لوگ ایک تڑپ ہے، جہاں پہ لوگ بے چینی اضطراب کی کیفیت میں ہیں اور ان کی زندگی پہ صرف گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، اسے سدھارنے کے لیے وہ کچھ آگے کے لائحہ عمل تیار نہیں کرتے، تو کہتے ہیں کہ میں ان میں نہیں ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ معتدل گرمی ہے گفتار، معتدل کہتے ہیں درمیانی روش پہ لے آنا، اوسط ایوریج گرمی ہے گفتار، جو بولنے کی میری طاقت ہے، جو بولنے کا میرا جذبہ ہے، جو جذبہ بغاوت ہے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ میں اسے اعتدال پہ لے کے آؤں، برابر کی روش پہ لے کے آؤں، تاکہ میں بھی باقی روح کے ساتھ بیٹھ سکوں۔ بلکہ کہتا ہے کہ یہ اس شعر کا مفہوم نا ادھر یہاں پہ تھا کہ جو دوست احباب جو وقت کے دھارے میں بہہ گئے اور حاکم وقت کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے اور مفاد کی نظر ہو گئے، گراں باری اداب ہو گئے، کہتا ہے میں ان میں سے نہیں ہوں، میں معتدل گرمی افطار جو ہے وہ کروں یا نہ کروں، یعنی گویا کہ شاعر کہہ رہا ہے میں سے نہیں کر رہا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا نظریہ اہم ہے۔